قرآنی قواعد کو سمجھنے کے سلسلے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے عربی زبان میں افعال کی اقسام کے بارے میں۔ عربی زبان میں فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی جو کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں ہونے کو ظاہر کرے، جیسے کتب، اس نے لکھا۔ فعل کی دوسری قسم ہے فعل مضارع جو کسی کام کو موجودہ حال میں یا مستقبل میں ہونے کو ظاہر کرے، جیسے یکتب، وہ لکھ رہا ہے یا وہ لکھے گا۔ اور تیسری قسم ہے فعل امر جو کسی کام کا حکم دینے کے لیے استعمال ہو، جیسے اکتب یعنی لکھو۔ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان کے تمام الفاظ 3 اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اسم وہ لفظ ہے جو کسی انسان یا چیز کے نام یا صفت کے لیے استعمال ہو اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ اور اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ اور الفاظ کی تیسری قسم یعنی حرف اپنا معنی خود نہیں دیتے جب تک کہ وہ کسی اور لفظ کے ساتھ مل نہ جائے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو کسی خاص وقت میں کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرے اسے فعل کہا جاتا ہے، اور اس میں جو زمانہ پایا جاتا ہے وہ بھی 3 طرح کا ہے: ماضی، حال یا مستقبل۔ اور کوئی بھی کام یا گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے یا موجودہ زمانے میں یا پھر مستقبل میں ہوگا۔ اور اسی اعتبار سے دیکھیے کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی طرح فعل مضارع جو کسی کام کے موجودہ حال میں ہونے کو یا پھر مستقبل میں ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فعل امر جو کسی کام کا حکم دینے یا مطالبہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے اس میں ہمیشہ مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ آخر میں ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کا کام، مضارع یعنی حال یا مستقبل کا کام، امر یعنی حکم یا درخواست۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق فعل کی اقسام کے بارے میں۔ اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری تجوید سیریز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اگر آپ قرآنی کلمات کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی سیریز کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے سبق میں۔